کیا ہوتی ہے؟ جس کو آپ ایکسپلائٹیشن کا نظام کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کا قانون تو ہے اور ملک کا قانون لاگو بھی ہے، لیکن لاگو صرف غریب پہ ہے۔ جاگیردار کا بچہ اگر کوئی جرم کرے، یا جاگیردار اگر کوئی جرم خود کرے، یا سرمایہ دار اگر کوئی جرم کرے، تو وہ ملک کا قانون جس میں ہر چھوٹا چھوٹا آدمی جو کہیں چھوٹی چوری کرتا ہے، کسی مجبوری سے کرتا ہے، غلط کرتا ہے، غیر قانونی کام کرتا ہے، جیل جاتا ہے، سزا بھگتتا ہے، پھر واپس آتا ہے، وہ قانون ہم پہ لاگو نہیں۔ اگر عدالت چاہے تو نواز شریف کو اس بات پہ کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی، اس بات پہ نہیں کہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لی ہے، اس بات پہ کہ تمہارے بیٹے کی ایک کمپنی تھی اور اس کا مان رکھنے کے لیے تم اس کے بورڈ کے ممبر بن گئے تھے، بورڈ ممبر کے طور پہ تم اس سے تنخواہ لے سکتے تھے، اگرچہ تم نے نہیں لی، لیکن کیونکہ لے سکتے تھے تو ہتھکڑیاں ڈال کے اس کو لے جاؤ اور اس کو کہو کہ ساری زندگی کے لیے تم ڈسکوالیفائیڈ ہو، اس ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے، پارٹی کے سربراہ نہیں بن سکتے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، ایک طرف تو یہ ہے ریاست مدینہ، اور دوسری ریاست مدینہ ہے جہاں پہ ملک ریاض صاحب کو $250 ملین کا آپ تحفہ دیتے ہیں اور کابینہ میں بیٹھ کے کابینہ کے فیصلے کے ذریعے ایک شخص کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ $250 ملین وہ جو سرکاری خزانے میں آنے تھے، جس سے ہسپتال چلنے تھے، جس سے اسکول چلنے تھے، جس سے یتیم خانے بننے تھے، وہ پیسے آپ نے اٹھا کے ایک فرد واحد کو دے دیے، بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب کو۔ اس عمل کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے ایڈوائزر کو یہاں سے بھیجا، مرزا صاحب کو، شہزاد اکبر کو، کہ وہ وہاں پہ جا کے سرکار پاکستان کے بہاف پہ ایک کانٹریکٹ کر کے آئے، سائن کر کے آئے کہ یہ جو پیسے جو ریاست پاکستان کے پکڑے گئے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ریاست کو ملنے ہیں، جس کے ذریعے غریب آدمی کا مداوع ہونا ہے، ہم یہ سائن کر کے کہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو دے دیے جائیں۔ چلیں یہ بھی مان لیا، کو محبت کا رشتہ ہوگا، بعض دفعہ محبت میں نہ جانے انسان کیا کیا کرتا ہے، تو پھر اس سے یہ 450 کنال زمین کیوں لی اگر صرف محبت کا رشتہ تھا؟ ایک طرف اس کو $250 ملین کا فائدہ دیا، واپس آ کے اس فیصلے کے فوراً بعد اس سے 450 کنال یا 250 کنال زمین لے لی۔ اگر کوئی بھی شخص اس سرکار میں کسی کو $250 ملین نہیں، $2 ملین نہیں، $2 لاکھ کا فائدہ لے اور اس سے زمین لے لے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ لوگ اور عوام کیا کہیں گے؟ کہ چور ہے۔ زمین لے لینا، پیسے لے لینا، کو دو مختلف باتیں۔ تو ایک شخص تو بیٹے کی کمپنی سے پیسے نہ لینے پہ مجرم گردانا گیا، ہتھکڑیاں لگائی گئیں، گھسیٹا گیا، اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور دوسری طرف ایک شہزادہ ہے ریاست مدینہ میں جو کہتا ہے کہ اگر میں نے $250 ملین یتیموں کے، فقراء کے، غریب لوگوں کے، اپنے بچوں کے اسکولوں کے چرا کے کسی امیر آدمی کو دے دیا اور اس نے اگر مجھے تحفے میں 450 کنال زمین دے دی تو کیا حرج ہے؟ تو تحفہ قبول ہو، آپ پہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اسی کو جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو کیا بات ہے کہ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو رات کی تاریکی میں ہتھکڑی لگا کے گھسیٹ کے لے لیا جائے، سامنے لا کے باپ کے، آپ سب کی بیٹیاں ہیں، آپ سب کی بیٹیاں ہیں، آپ کی جوان بیٹی کو رات کو 12 بجے 2 بجے آپ کی نظروں کے سامنے پہلے لایا جائے، نظروں کے سامنے، پھر ہتھکڑی لگائی جائے، پھر گھسیٹا جائے۔ کس بات پہ؟ کہ آپ کے وکیل نے ایک یادداشت لکھی تھی، ایک کانٹریکٹ لکھا تھا جس میں جو فونٹ استعمال ہوا تھا، کیلیبری فونٹ، وہ اویلیبل تو تھا لیکن مائکروسافٹ کے پیکج میں نہیں تھا۔ تو جہاں پہ لاکھوں لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے وکیل نے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کیا ہو۔ تو وکیل کے فونٹ استعمال کرنے پہ باپ کے سامنے رات کی تاریکی میں 2 بجے
जवान बच्ची को हथकड़ी लगा के घसीट के ले गए, ये थी रियासत मदीना। दूसरी तरफ आपने 1 अरब डॉलर 270 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को दे दिए, क्योंकि आरिफ नकवी से आपने 2 मिलियन पाउंड लिए थे या 3 मिलियन पाउंड लिए थे वो क्रिकेट क्लब में। अरे भाई, कौन सा कानून आप पे नाफिज होता है? इधर जेब कतरे को तो जमानत नहीं मिलती 6-6 साल, इधर रोटी चुराने वाले को तो आप फेंक देते हैं जेल में, और उसकी चाबी भी फेंक देते हैं, उसकी जमानत नहीं होती 8-8 साल। और आप लोगों को 450 कनाल जमीनों के तोहफे वसूल करें, 3 मिलियन पाउंड के तोहफे वसूल करें, उसके बदले में उनको $1 बिलियन का तोहफा दें के इलेक्ट्रिक को, और $250 मिलियन का तोहफा दें मलिक रियाज को, मगर आप इंसाफ, तहरीके इंसाफ शफाफ चली, साफ चली, शफाफ चली। क्या खूब साफ चली भाई, क्या खूब शफाफ चली, कमाल है। और आप बच्चों को क्या कह रहे हैं मुझे बताइए, कि जब कोई दहशतगर्दी करता है तो क्या करता है? वो कहता है इस रियासत की रिट की ऐसी की तैसी, मेरे हाथ में लाठी है, मेरे हाथ में बंदूक है, रियासत की ऐसी की तैसी। आपने कल क्या किया? आपने कल क्या किया? आप पे अदालत क्यों लागू नहीं होती? आप पे अदालत का फैसला क्यों लागू नहीं होता? नवाज शरीफ जब अपनी बेटी को लेके उतरा तो एक फौज थी पूरी वहां पे खड़ी उसको पकड़ने के लिए, पुलिस की। कल आपके पास तो शराफत से 4-5 लोग गए हैं वारंट लेके कि ये अदालत का फैसला है, तो आपने क्या किया? तो आप पे ये अदालत के कवानीन क्यों लागू नहीं होते और क्यों लागू ना हो? अभी अदालत ने दोबारा फैसला किया है कि वो वारंट कायम है, तो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जैसे कल की थी, 15-20 मिनट बाद दोबारा करें और धमकाएं, जैसे कल धमकाया था। किसको डरा रहे थे भाई? जिस बात के ऊपर इतना उधम मचाया, आपको पता है वो बात क्या है? किसको डरा रहे थे? उस इदारे को डरा रहे थे जो 7 गुना बड़े मुल्क के जहाज गिरा देता है अगर वो सरजमीन के पास से गुजरे, और वो आपसे डरेंगे और आप उनको धमकाएंगे और उनको डराएंगे। आपने लोगों की, बच्चों की शहादतें नहीं देखी सरहदों पे, वो आपसे डर जाएंगे। और आप आके सामने बैठ के टेलीविजन की स्क्रीन पे उनको डराएंगे। और टकरा किसे रहे हैं? चले डरा किसे रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो रोज शहादतें देते हैं, जो फौज के अंदर दाखिल होते हैं शहादत देने के लिए, आप उन्हें डरा रहे हैं। और टकरा किसे रहे हैं? चीफ जस्टिस को आप अपील कर रहे हैं कि किसको पकड़े भाई? जैसे पहले आपका एक मुकदमा था कि इसको नहीं लगाऊंगा, इसको लगाऊंगा, अब आप कह रहे हैं इसको हटाओ, और चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि वो इदारे के काम में, एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर करे, क्योंकि आपको कोई पसंद नहीं है। डरा किसको रहे हैं, टकरा किसको रहे हैं? और अगर ये टकराव हो जाए तो मुल्क का क्या बनेगा, मुआशरे का क्या बनेगा? अगर इदारे के खिलाफ अदालतों को आप उकसाएं और अदालतें खड़ी हों तो मुल्क का क्या बनेगा? ये वजीर आजम है पाकिस्तान के, मगर हैं तो उन्होंने तो खत लिखवा दिया था कि पाकिस्तान को किसी तरह से दिवालिया कर दो। क्या नाम है मेरे पुराने वजीर खजाना तरीन साहब, वो जरा दूसरे वज़राए खजाना को कहो कि पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखें यार, कहीं IMF ना हो जाए। तो जो पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको इसमें क्या शर्म भाई कि इदारों का टकराव हो जाए, या कोई डरे या डराए, या आप लोगों के सामने उसकी तकरीम घटाएं। और फाइनली उकसा किसको रहे हैं, डरा किसको रहे हैं, टकरा किसको रहे हैं, और उकसा किसको रहे हैं? अवाम को, अपने ही इदारों के खिलाफ, इस वजह से कि अदालत की कार्रवाई आप पर लागू ना हो। वो एक जागीरदार जो कहता है कि अगर किसी और की बेटी के साथ जुल्म हो तो मैं इंसाफ करूंगा, लेकिन अगर मैंने किसी की बेटी के साथ जुल्म कर दिया तो भाई कोई इंसाफ नहीं।
بھائی کوئی انصاف نہیں ہے. کل انہوں نے کہا ہے بھائی کوئی انصاف نہیں ہے, یہاں دو ملک ہیں, ایک امیر کا ایک غریب کا, ایک طاقتور کا ایک کمزور کا, اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں میں طاقتور ہوں, مجھ پہ یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے. تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے, وہ دن گئے. کل آپ نے کیا کہا؟ پہلے ڈرایا, پھر ٹکرایا, پھر اکسایا, پھر آخر میں کیا کہا؟ ہاتھ جوڑ کے کہ مجھ سے بات کر لیں. کس سے بات کر لیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابھی 2 منٹ پہلے جسے ڈرا رہے تھے اس کو کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ مجھ سے بات کر لیں. کسے کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں؟ بھائی ہم سے بات کریں گے, ہمیں تو آپ این آر او کرتے تھے, آپ کہتے تھے میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں ان سے فلاں نہیں کروں گا. ہم تو تب بھی آپ کو کہتے تھے. کیا ہے بھائی, ملک کی مفاد کو سامنے رکھیں. یہ کیا لیتے اوئے توئے کی سیاست کر رہے ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں روٹی پوری نہیں پڑتی, لوگوں کے گھروں میں غربت ہے. آپ تشریف لائیں, آپ آئیے, آ کے بیٹھیں, ملکی معاملات پہ بات کریں. جب آپ بیٹھے آپ نے کبھی کہا این آر او, اب ہم کیا کہیں؟ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آ کے بات کریں تو وہ این آر او ہے, اور جب آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ خدا را مجھ سے بات کرو تو یہ کیا ہے؟ پولیس آپ کے گھر آ گئی, اس وجہ سے آپ کو یاد آ گئی. اب یہ این آر او تو نہیں ہے نا بھائی. این آر او تو وہ ہے جب ملک کی مفاد میں معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے چارٹر آف اکانومی کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ آئیں ملک کی مفاد میں غریب کے حق میں بات کریں, وہ ہے این آر او. اور جب 4 پولیس کے افسران آ جائیں آپ کو وارنٹ دکھانے کے لیے, جو عدالت کا حکم ہے جس کی تعمیل آپ کو بڑھ کے کرنی چاہیے, تو وہ کیا ہے؟ اب جو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کر لو, تو کسے کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے ہیں آ جائیں, لیکن کہیں تو صحیح کہ جو 25 کلو ہیروین ڈالی تھی خدا کو حاضر ناظر جان کے, عرش مولا کی طرف چہرہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے آ کے کہیں نا یار کہ کوئی نہیں, غلطی ہو گئی تھی, اب آپ ہم سے بات کر لیں ملک کی مفاد میں. کہیں تو کس سے کرنی ہے بات؟ اس سے. وہ اس کون ہے بھائی؟ ایک ہی لہجے میں 1 سیکنڈ پہلے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اکسانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مجھ سے بات کریں, اور کہتے ہیں یہ این آر او نہیں ہے. 4 پولیس والے باہر آئے مکان کے تو ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھ سے خدا را بات کر لیں. تو آپ سے کیا بات کر لیجئے. اگر غریب کے حق میں کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجئے, اگر معیشت کے ٹھہراؤ کی کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجئے, اگر جمہوریت کو پائیدار کر کے آگے بڑھانے کی کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجئے, اگر ڈی پولرائز کرنا ہے تاکہ ایک ریشنل طریقے سے ہم دوست ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور اچھے فیصلے کریں ملک کی مفاد میں, تو کر لیجئے. لیکن اگر بات یہ کرنی ہے کہ میں نے 450 کنال زمین لے لی تھی, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ زمین کیا ہو گئی, وہ تو ایک تحفہ تھی, تو چھوڑ دیجئے, تو پھر بات نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو ہم نے دے دیا وہ کیا $1 ارب تو تھا صرف, اگر کے الیکٹرک کو دے دیا تو کے الیکٹرک بھی تو پاکستان کی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, تو کیا ہو گیا؟ تو بات نہیں. اس وجہ سے خان صاحب ملک کا حال دیکھیں, ملک میں ہوتی ہوئی غربت دیکھیں, اس پولرائزیشن کو ختم کریں, یہ اکسانا بند کریں. یہ لڑائی ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ اپنے رویے پہ تھوڑا سا غور کریں اور کوشش کریں اسے بدلنے کی.